السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرزو. یہ ہے آرزو ٹی وی. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر برصغیر پاکستان انڈیا الگ نہ ہوئے ہوتے، یہ دو بڑے ممالک کی پارٹیشن نہ ہوئی ہوتی، تو کیا یہ دونوں ممالک مل کر ترقی کر سکتے تھے؟ کیا میں یا آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا ممکن ہو پاتا؟ آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پارٹیشن سے نہ صرف زمین کا بٹوارا ہوا بلکہ ایک ہی خطے کے لوگوں کے دلوں کا بٹوارا ہو گیا. ایک ہی علاقے میں رہنے والے لوگ، ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی. کیا اس پارٹیشن کا ہونا ضروری تھا؟ اور اگر یہ پارٹیشن ہو گئی تو ہمارا کیا نقصان ہوا؟ آج اس پر بات کرتے ہیں. آج اگر تھوڑی دیر کے لیے اس دو قومی نظریے کو سائڈ پر رکھ کر بات کی جائے کہ کیا اگر 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارا نہ ہوا ہوتا تو ہمارے حق میں بہتر ہوتا؟ کیا ان دو ممالک کو اس بات پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ دونوں آپس میں مل کر ایک مضبوط اور ترقی یافتہ قوم اور دنیا میں نام پیدا کر سکتے تھے؟ اگر دونوں ممالک اپنے اپنے بارڈرز پر پہرا دینے کے بجائے اس کو تجارت کے لیے استعمال کریں تو کیا غریب کسان ترقی نہیں کر سکتا؟ اور کیا معاشرے میں بہتری نہ آتی اس قدم کے اٹھانے سے؟ آج اگر 21ویں صدی میں پہنچ کر میں اس 20ویں صدی کی سیپریشن، اس ڈویژن کو سوچ سکتی ہوں تو کیا تب کسی نے اس کو سوچا نہیں ہوگا؟ کیا کسی نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہوگی؟ اگر یہ سیپریشن نہ ہوئی ہوتی تو آج کتنے ارب ڈالرز جو دونوں ملک اپنی اپنی فوج پر، اپنی اپنی آرمی پر خرچ کرتے ہیں، اس کو صحت اور تعلیم پر خرچ کیا جا سکتا تھا جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا. اس کے علاوہ جو کشمیر کا ایشو کبھی بنتا ہی نہ اور سب لوگ ایک ساتھ خوشی خوشی رہتے، کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ سب سے پہلے اگر یونائٹڈ انڈو پاک کے ایریا کی بات کی جائے تو رقبے کے لحاظ سے یونائٹڈ انڈو پاک کا کل رقبہ تقریباً 41 لاکھ مربع کلومیٹر ہوتا، جو کہ رشیا، کینیڈا، امریکہ، چائنا، برازیل اور آسٹریلیا کے بعد دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہوتا. آبادی کی بات کی جائے تو یونائٹڈ انڈو پاک کی آبادی 1 ارب 53 کروڑ ہوتی، جو کہ چائنا کو پیچھے چھوڑ سکتی تھی. آج چائنا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا ملک بن سکتا تھا. مرجڈ انڈو پاک کا سب سے زیادہ فائدہ ہمارے سکھ بھائیوں کو ہوتا جو انڈیا سے پاکستان گردوارہ ننکانہ صاحب آتے ہیں. یونائٹڈ انڈو پاک کی صورت میں سکھ بھائیوں اور بہنوں کے لیے زیارت کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا. اسی طرح جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی انڈیا میں موجود بڑی بڑی زیارتوں میں آسانی سے جا سکتے تھے. تاج محل دیکھنا ہو یا حضرت نظام الدین چشتی کی درگاہ، اجمیر شریف جانا ہو یا اکبر کے مزار پر، تمام جگہوں پر رسائی ممکن ہوتی. آج اگر ان دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے تھرو تجارت ہو رہی ہوتی تو اس سوسائٹی میں کتنا چینج آ جاتا. جیسے کہ یورپین ممالک فرانس، جرمنی، ناروے، ڈنمارک اور سویڈن آپس میں فری ٹریڈ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں جس کا فائدہ ملک اور قوم دونوں کو ہوتا ہے. اور عرب ممالک جن کو GCC کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، جن میں بحرین، سعودی عربیہ، قطر، عمان، UAE، کویت شامل ہیں، یہ سب ممالک بھی تو آپس میں فری ٹریڈ کرتے ہیں جس سے ملک بھی ترقی کر رہا ہے اور عوام کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ایک جانب ریاستیں آپس میں تعلقات کو بہتر کر کے فائدہ حاصل کر رہی ہیں اور دوسری جانب پاکستان اور انڈیا آپس میں دشمنی سے باہر نہیں آ رہے. دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم ہمیشہ دشمنی کو پال پال کے پیچھے جا رہے ہیں. بات کی جائے ملٹری پاور کی تو یونائٹڈ انڈو پاک کی آرمی دنیا کی سب سے طاقتور آرمی ہوتی، اور دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی ایک ہونے کے بعد امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. بارڈر پر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے جس سے دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کو بھی فائدہ ہوتا. بات کی جائے سپورٹس کی تو جیسے کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے مقبول کھیل کرکٹ ہے اور ساری دنیا جانتی ہے
بولنگ میں پاکستان اور بیٹنگ میں انڈیا کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یونائٹڈ انڈو پاک ہوتا تو شاید کرکٹ کی دنیا میں آج سب سے بڑا پاور ہاؤس یونائٹڈ انڈو پاک ہی ہوتا، جس کو ہرانا بڑی بڑی ٹیمز کے لیے ایک چیلنج ہوتا۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب ٹیم یونائٹڈ انڈو پاک ہی ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آج ہم یہ سوچیں، جسٹ امیجن وسیم اکرم، عمران خان، کپل دیو، گواسکر ایک ٹیم سے کھیل رہے ہیں تو اس صورتحال میں دوسری ٹیم میچ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان لیتی۔ لنکڈ انڈو پاک کے بارے میں یہ سب تو تھی خیالی باتیں، اب حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ سیاسی اختلافات کی وجہ سے 75 سالوں سے دونوں ممالک پاکستان اور بھارت آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے مل بیٹھ کر اختلافات کو دور کر کے محبت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جیسے عرب ممالک نے اتحاد کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے اور تمام یورپین ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی ان نفرتوں کو مٹا کر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی آنے والی ویڈیو میں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔